قل آپ فرمائیے لا اجدو میں نہیں پاتا، لا اجدو میں نہیں پاتا، فی میں ما جو، فی ما اس میں جو، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، لا اجد فی ما اوحی الیہ آپ فرمائیے جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں نہیں پاتا اس میں، محرمن حرام میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، علی طاعم علی پر، طاعم کھانے والا، یطعمہ جو وہ کھائے، علی طاعم کھانے والے پر، یطعمہ جو وہ کھائے، قل آپ فرمائیے لا اجد فیما اوحی الی محرما جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں نہیں پاتا حرام، علی طاعم یطعمہ کھانے والے پر جو کھاتا ہے، میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، کھانے والے پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، الا سوائے، الا سوائے یعنی کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں کون سی، ان یکونا کہ ہو، میتتن مردار، الا ان یکونا میتا الا یہ کہ سوائے اس کے کہ مردار ہو، او یا دمم مسفوحا دم مسفوح بہنے والا خون، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کے جسم سے جو خون نکلتا ہے یا جانور کو چوٹ لگ جائے اس سے جو خون بہتا ہے وہ دم مسفوح ہے، انسان کو کہیں زخم لگ جائے جو خون نکلتا ہے بہتا ہے یہ دم مسفوح ہے، وہ خون جو جب بھی جسم سے نکل کے بہے یہ دم مسفوح کہلاتا ہے، انسان کا ہو جانور کا ہو کسی بھی چیز کا ہو یہ حرام ہے، او یا لحم خنزیر خنزیر کا گوشت یا خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ کہ بے شک یہ جو خنزیر ہے، رجسن یہ تو سراپا ناپاک ہے، نجس العین ہے، خنزیر کے بارے میں کہا جاتا ہے نجس العین ہے، نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کی ایک ایک چیز حرام ہے، گوشت، خون، کھال، پاؤں، کھر، بال، ہر چیز نجس العین، فَإِنَّهُ رجس وہ سراپا ناپاکی ہے، رجس سراپا ناپاکی، او یا فسقن یا وہ فسق ہو یعنی نافرمانی، میں جو حرام پاتا ہوں نا جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے اس میں جو چیزیں حرام ہیں ایک تو مردار ہو، ایک بہتا ہوا خون ہو، ایک خنزیر کا گوشت ہو، یا او فسقن یا نافرمانی کا جانور، فسقن نافرمانی کا جانور، اور وہ کیا ہے، اہلا کہ جس کو ذبح کیا گیا ہے، اہلا ذبح کیا گیا ہے، لغیر اللہ بھی اللہ کے غیر کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا، ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا یہ فسق ہے، فسق کا معنی نافرمانی اور گناہ ہے، یہاں فسق سے فسق اعتقادی مراد ہے، فسق سے فسق اعتقادی، ایک ہوتا ہے عملی فسق، عملی فسق کا مطلب کیا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے وہ بھی فسق ہے، لیکن وہ عملی گناہ عملی فسق ہے، عملی نافرمانی ہے، جیسے کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جیسے کوئی شخص چوری کرتا ہے یہ فسق ہے، لیکن یہ عملی ہے،
ایک ہوتا ہے فسق اعتقادی، یعنی اعتقاد عقیدے کے اندر گناہ اور برائی ہو، عقیدے کی برائی، عقیدے کی نافرمانی، اور وہ کیا ہے؟ شرک، وہ شرک ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر، یا وہ جانور جو شرکیہ طور پر ذبح کیا گیا ہو، کیسے؟ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب نے فسق کا ترجمہ شرک کیا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فسق کا ترجمہ شرک کیا ہے، کیونکہ یہ مشرکانہ عمل ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام ہیں۔ مجھ پر جو وحی اترتی ہے اس میں یہ چیزیں حرام ہیں، اور باقی جو تم نے کیا ہوا ہے وہ تمہاری اپنی اختراع ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ فمن، پس جو اضطروا، بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، غیر، نہ تو باغن، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، ولا عادن، نہیں، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہے، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ باغ بغاوت سے ہے، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہے اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ، تو بے شک، ربک، آپ کا رب، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے، جو شخص بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، لیکن نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہے اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ حلال میسر نہیں ہے اور صرف حرام میسر ہے اور حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے وہ، تو اس حالت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ جان بچانے کی حد تک وہ یہ حرام کھا سکتا ہے۔ فمن اضطر، بس جو بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، غیر باغ، سرکشی کرنے والا نہیں ہے۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، میں کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، یہ سرکشی ہے۔ اب یہ شخص سرکشی کرنے والا بھی نہیں ہے، ولا عادل، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہیں۔ حد سے تجاوز یہ ہے چلو اجازت مل گئی ہے نا، ٹکا کے کھاؤ، یہاں بھی کھاؤ، باقی گھر لے جاؤ، ٹکے بناؤ، اس کے کباب بناؤ، یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ تو یہ شخص لاچار ہو گیا، نہ تو سرکشی کرنے والا نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تو اب اگر یہ حرام بھی کھا لے تو فإن ربک غفور الرحیم، تو آپ کا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہم نے باقی جگہ پر پڑھا ہے فلا اسم علیہ، تو وہ اگر اس مجبوری کی حالت میں جان بچانے کی حد تک حرام کھا لے تو اس پر گناہ نہیں۔ وَعَلَىٰ، اور عَلَىٰ پر، الذین، جو لوگ، ہادو، یہودی ہوئے، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر، حرمنا، ہم نے حرام کیا، ہم نے ان پر حرام کیا، کل، ہر، ذی، والا، ظفر، ناخن، ہم نے ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کیا، پنجے والا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پنجے والا، ناخن والا جانور ہم نے ان پر حرام کیا، یہودیوں کے اوپر۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، بقر گائے، اور گائے کی، والغنم، اور بھیڑ بکری، غنم بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں، اور بھیڑ بکریوں کی، حرمنا، ہم نے حرام کی، علیہم، ان پر، شحومہما، شحوم شحم کی جمع ہے، شحم چربی کو کہتے ہیں، چربی کو کہتے ہیں شحم۔ تو یہودیوں پر ہم نے گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ ان کی چربی ہم نے حرام کی۔ شحم، چربی، آپ نے اردو میں شاید ایک لفظ پڑھا ہو، بڑا ڈیل ڈول والا بندہ ہونا تو اس کے لیے کہا جاتا ہے لحیم شہیم، بڑا لحیم شہیم بندہ تھا۔ لحیم لحم سے ہے، گوشت والا،
شحیم شحم سے ہے چربی والا، بڑا گوشت چربی والا، موٹا تازہ. تو ہم نے ان کے اوپر چربی حرام کی ان جانوروں کی، الا سوائے اس کے ماں جو حملت لگی ہوئی ہو، ظہورہما، ظہور زہر کی جمع ہے پشت، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو وہ حلال تھی. اب الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ، یا انتڑیوں کے ساتھ جو تھوڑی بہت لگی ہو وہ حلال تھی. او یا مختلطہ، ماں جو اختلطہ چپکی ہوئی ہو، بعظم ہڈیوں کے ساتھ، او مختلطہ بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو وہ چربی ان کے لیے حلال تھی. جو پیٹھ کے ساتھ لگی ہے، جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہے اور جو ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہے وہ چربی تو حلال تھی ان کے لیے. باقی جو عام گوشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی ہوتی وہ حرام تھی، وہ ہم نے حرام کی ان کے اوپر. ذالک، یہ جزیناہم، ہم نے ان کو سزا دی تھی، ببغیہم، ان کے سرکشی کی وجہ سے. یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ عمومی حکم نہیں ہے. خنزیر کا حکم عمومی ہے، ہر مذہب میں حرام تھا. خون کا حکم عمومی ہے، ہر مذہب میں حرام تھا. مردار کا حکم عمومی ہے، ہر مذہب میں حرام تھا. اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور عمومی ہے، ہر مذہب میں حرام تھا. لیکن یہ چربی والا تھا یا پنجے والا تھا نا، یہ صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھا. یہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا نا، یا یہود نے بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ چربی حلال ہے، چربی حرام ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا چربی حرام ہے. اللہ نے کہا کہ وہ چربی حرام نہیں تھی، وہ تمہاری شرارت کی وجہ سے تم پر حرام کی تھی، یعنی بطور سزا تمہارے لیے حرام تھی. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، سچے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات سچ ہے. فَإِن، بس اگر، كَذَّبُوكَ، كَذَّبُوا، یہ جھٹلائیں کا آپ کو، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، تو آپ فرمائیے، ربکم، تمہارا رب، ذو، والا، رحمہ، رحمت، واسع، وسیع، تو آپ فرمائیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرمائیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. ولا، اور نہیں، یردو، واپس پلٹتا، بأسہ، اللہ کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، اور اللہ کا عذاب مجرم قوم سے واپس نہیں پلٹتا. ان دو جملوں کا مطلب یہ ہے، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کی بات نہ مانیں، اور آگے سے ڈھٹائی سے یہ بھی کہتے تھے نہیں مانتے ہم، اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ جو نہیں مانتا اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی ان پہ عذاب آتا ہے، تو ہم تو نہیں مان رہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم پر کیوں نہیں عذاب آ رہا، ہم تو نہیں مان رہے. اور ہم نہیں مان رہے اور عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا، عذاب نہ آنے کی وجہ صرف یہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، اس کی رحمت کی وجہ سے تم بچ رہے ہو، اس کی رحمت کی وجہ سے. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، آئے گا، اور جب آئے گا تو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر مجرموں سے عذاب واپس نہیں پلٹا کرتا. سَيَقُولُ، کہیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، وہ کہیں گے، لو، اگر، شاء، چاہتے، اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما، نہ، اشرکنا، ہم شرک کرتے، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے. ولا، اور نہ ہی، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے. ولا، اور نہ، حرمنا، ہم حرام قرار دیتے، من شیء، کسی چیز کو. اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. اللہ ہمیں روک دیتے، اللہ شرک سے ہمیں بچا لیتے. اگر اللہ، تو اللہ ہمیں نہیں روک رہے، ہم کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم شرک کریں.
कज़ालिक, इसी तरह, कज़्ज़बा, छुटलाया था, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले गुजर चुके, जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, उन्होंने भी रसूलों की बात को ऐसे ही झुटलाया था और रसूलों की ऐसी ही तकज़ीब की थी, हत्ता, यहां तक के, ज़ाक़ू, फिर उन्हें चखना पड़ा, बअसना, हमारा अज़ाब, हत्ता ज़ाक़ू बअसना, यहां तक कि फिर उन्हें हमारा अज़ाब चखना पड़ा। अब यहां उनका जो एतराज बन रहा था या उनकी जो दलील बन रही थी उसमें और अल्लाह की तरफ से जो जवाब है, इसमें ना मज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो बात कुछ और कर रहे हैं और अल्लाह ताला जवाब कुछ और दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहते तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे आबा व अजदाद, ना ही हम चीजों को हराम करार देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इनसे पहले थे ना, उन्होंने भी ऐसे ही झुटलाया था, हत्ता कि उन्होंने हमारा अजाब चखा। क्या मतलब? मतलब यह है, तुम कहते हो अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते, तो भाई अल्लाह ने नबी को भेजा ही इसलिए है कि तुम्हें बताए कि शिर्क ना करो। नबी को भेजा ही शिर्क से रोकने के लिए है, और नबी को भेजा ही हराम, जो जिन चीजों को तुमने हराम करार दे रखा है उनसे रोकने के लिए है, भेजा ही। और तुम नबी की तकजीब कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हो, और ये सिर्फ तुम नहीं कर रहे, तुमसे पहले ने भी किया था। तुमसे अगर अल्लाह चाहते ना कि तुम शिरक करते रहो, तो नबी को क्यों भेजते अल्लाह? तो नबी को भेजा ही इसलिए है, और तुम्हें आके बताए कि ये हराम है, ये गुनाह है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, बचो इससे। कज़ालिक कज़्ज़बल, और तुमसे पहले भी ऐसा हुआ, पहलों ने भी अपने नबियों को ऐसे ही जुटलाया। फिर क्या हुआ? हत्ता ज़ाक़ू बअसना, फिर हमारा अजाब चखना पड़ा। अगर अल्लाह चाहता है कि तुम शिरक करो, तो फिर अजाब क्यों भेजा? तो फिर अजाब क्यों भेजा? कुल, आप इनसे फरमाइए, बल्कि पूछिए इनसे, हल, क्या, इंदकुम, तुम्हारे पास, मिन इल्मिन, कोई दलील है? कोई दलील है? फतुखरिजूहु, लाओ, सामने लाओ, लना, हमारे। तुखरिजू का लफ्ज़ी माना निकालो, और निकालना उस चीज को करना होता है जिसको जाहिर करना होता है, तो जाहिर करो, सामने लाओ हमारे। कुल, आप पूछिए इनसे, हल इंदकुम मिन इल्म, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है? फतुखरिजूहु लना, लाओ उसको हमारे सामने। इन नहीं, तत्तबिऊना, तुम इत्तिबा कर रहे, इल्ला, मगर, अव्वन, गलत फहमी की। इन तत्तबिऊना इल्ला अव्वन, तुम तो महज गलत फहमियों के पीछे लगे हुए हो। वो इन अंतुम, और नहीं हो तुम, इल्ला, मगर, तखरुसून, अंधेरों में तीर चला रहे, अंधेरों में तीर चला रहे। यानी तुमने जो कुछ बना रखा है, इसका ताल्लुक किसी दलील, अल्लाह के किसी कलाम पर नहीं है, बल्कि ज़न पर है। ज़न क्या है? ज़न कहते हैं किसी के जहन के अंदर कोई गलत ख्याल पैदा हो गया, किसी के जहन के अंदर कोई गलत, शैतान ने कोई गलत बात डाल दी और उसने उसको हक समझ लिया, हकीकत समझ लिया, चल पड़े। चंद दिन पहले भी ये बात शुरू हुई थी, ये मौजूद चला था, बहुत से साथी नए भी हैं। शैतान इस तरह बसा औकात लोगों के जहनों के अंदर कोई गलत फहमी डालता है और लोग उसको हक समझने लगते हैं और उसकी इत्तिबा शुरू कर देते हैं। जैसे ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर अकबर बादशाह गुजरा है, तो अकबर ने एक नया दीन इजाद किया, दीन इलाही के नाम से। दीन इलाही के नाम से वो क्या था? बस उसके जहन में किसी ने ये शैतानी बात डाल दी कि जो दीन आता था ना, 1000 साल के लिए होता था बस। व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, 1000 साल के लिए अल्लाह का प्रोग्राम होता है। तो अब 1000 साल पूरे हो गए, तो पुराना दीन अब खत्म, अब नया दीन आना चाहिए। पुराना दीन खत्म, अब वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था इतना, अकबर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको पटियां इस अंदाज में पढ़ाई गई, वो सोचने लगा इसमें तो मेरी हुकूमत का बड़ा फायदा होगा, मैं लोगों को एक नई चीज दूंगा, मेरा नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा, मैंने इंसानियत को एक दीन दिया है। लो जी, चल पड़े। फिर मुझे बाजू मुसल्लत करने की कोशिश की गई,
تو پھر اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، اللہ کے بندے اٹھے، شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی اور ان کی جماعت اٹھی، آہستہ 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 محنت کرتے 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 ان تتبعون الا الظن، اس طرح لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گمراہی کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد صرف کسی غلط فہمی کے اوپر ہوتی ہے یا کسی بری خواہش کے اوپر ہوتی ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم ظن کے پیچھے چل رہے ہو، گمان کے پیچھے، خواہش کے پیچھے، خیال کے پیچھے، غلط فہمی کے پیچھے، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اندھیروں میں تیر چلا رہے ہو۔ قل، آپ فرمائیے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَلِلَّهِ، بس اللہ کی، الحجہ، دلیل، البالغہ، وہ غالب ہوئی، اللہ ہی کی دلیل غالب ہوئی، تمہاری ساری دلیلیں وہ ناکام ثابت ہوئی، جو اللہ کی دلیل ہے وہ پوری ہوئی، جو اللہ کی حجت ہے وہ پوری ہوئی۔ وَلَوْ شَاءَ، فَلَوْ شَاءَ، پس اگر چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، وہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، ہلما، لاؤ، لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہ، الذین، جو، یشہدون، گواہی دیں، کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، حرم، حرام قرار دیا، ھذا، ان چیزوں کو، یہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دے رہے ہو نا، تو آپ ان سے کہیے لاؤ گواہ، جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن، پس اگر، شہیدو، اگر وہ گواہی دیں بھی، اگر وہ گواہی دیں بھی، کوئی جی یہ دیکھیں جی ہمارے فلاں عالم صاحب ہیں، ہمارے فلاں پادری صاحب ہیں، ہمارے فلاں مذہبی رہنما ہے جی، وہ کہہ رہا ہے جی، اگر وہ کوئی ایسا گواہ لے بھی آئے، فَلَا تَشْهَدْ، تو آپ نے گواہی نہیں دینی، معہم، ان کے ساتھ۔ یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے، یہ جملہ بہت سمجھنے والا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر گمراہ لوگ کسی چیز کو دلیل بنانے لگے تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان گمراہوں کی بنائی ہوئی دلیل کو قبول نہیں کرنا۔ اگر گمراہ لوگ کسی چیز کو دلیل بنانا شروع کر دیں گمراہی کی بنیاد کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت مسلمہ کہہ لے وہ یہ بڑی لاجک ہے جی، کیا بات ہے جی، کیا کمال ہے جی، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ لوگ گواہی دے بھی، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ نے نہیں پیچھے لگنا، احواء، خواہشات کے، الذین، ان لوگوں کے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم، اور وہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اوروں کو شریک بنا رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں۔ بس یہاں